الحمدللہ رب العالمین، اللہ قبول فرمائے۔ آج سے میں بذات خود اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 4 روزے اور ہوں، اس کے بعد عید ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ روزے چاہے 29 ہوں، میرا سونا اللہ ثواب 3 کا ہی دیتا ہے، تو سیدھی بات ہے پھر اللہ 29 کرے۔ تو جب شوال کا چاند چڑھ جائے، پتہ چل جائے، اعلان ہو جائے کہ شوال کا چاند جو نظر آ گیا ہے، تو تکبیرات جو ہیں اسی وقت رات سے ہی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رات سے صبح کے وقت نماز پڑھے مسلمان، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے بعد اس کو چاہیے کہ پہلی بات یاد رکھے، اسے چاہیے کہ فطرانہ جو ہے یہ اس کو پہلے ادا کر دینا چاہیے، عید کی گاہ کی طرف جانے سے پہلے یا نماز پڑھنے سے پہلے۔ فطرانہ آپ سب کو پتہ ہے 2 کلو 100 گرام گندم یا جو یا کھجور یا پنیر یا منقے، یہ کشمش کہتے ہیں، یہ ہر ایک فرد کی طرف سے آپ نے کسی مسکین مسلمان کو دینے ہیں جس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت آپ غسل کریں، اللہ کے فضل سے مسواک کریں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ نبی علیہ السلام، میں صدقے جاؤں، آپ نے ایک لال رنگ کی چادر تھی، اس میں تاریاں تھیں، نبی علیہ السلام نے وہ رکھی ہوئی تھی، جب عید ہوتی وہ چادر کو اوپر لے کے کائنات کا امام آپ تشریف لاتے تھے۔ کیا منظر ہوگا کہ محمد الرسول اللہ داڑھی دار چادر میں جب آتے ہوں گے، کیا منظر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غسل وغیرہ کرنے کے بعد گھر سے جب نکلتے تو گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کرے مسلمان۔ وضو کے ساتھ یہ ہے کہ تاک کھجور 1 3 5 7 وغیرہ جو ہے نا، یہ کھجور جو ہے نا وہ کھا کے نکلے۔ اگر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس کو شوگر ہے، تو ایک کھجور کاٹ کے اس کی تھوڑی سی کاش لے کے کھا لے، سنت اس کی پوری ہو جائے۔ خوشبو وغیرہ لگا کے گھر سے یہ وضو وغیرہ کر کے یہ تکبیرات پڑھتا ہوا یہ عیدگاہ کی طرف اس کو چاہیے کہ وہ نکلے۔ عیدگاہ کی طرف جب وہ نکلے، نبی علیہ السلام خود بھی تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سارے لوگ جب جا رہے ہوتے تھے نا تو عیدگاہ کی طرف تکبیریں پڑھتے تھے، پورا مدینہ گونج جاتا تھا۔ آج ہمیں شرم آتی ہے نا، یار چپ کر شرم ہو نہ یار، سارے بھائی جو ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُكَبِّرْنَا بِتَكْبِيرِهِمْ، عورتیں بھی اپنے منہ کے اندر تکبیرات پڑھتی جائیں، عورتیں بھی۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر قسم کی عورت جو ہے، بیمار ہے، بڈھی ہے، بڑی ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، سب کو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ یہ عیدگاہ کی طرف جائیں۔ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی یہ وہاں نماز نہ پڑھیں، الگ ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن تکبیرات منہ کے اندر پڑھتی رہیں، اس کے بعد یہ خطبہ سنیں اور اس کے بعد دعا میں شریک ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بات ایک کہی ہے حدیث میں، یہ آپ سب میرے بھائی دوست سن لو، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، بچیاں سن لیں، کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ گھر سے نکلیں تو بڑی چادر، کھلی ڈلی چادر ہو، وجود کے ساتھ چمٹی نہ ہو، کھلی ڈلی چادر لے کے اپنے آپ کو سمیٹ کے چہرے کا پردہ کر کے عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ خوشبو جو ہے یہ عورت کو یہ حکم ہے کہ ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس سے اس کی خوشبو دوسروں کو جائے اور لوگ کہیں جی پاس سے عورت گزری ہے جی مزہ آ گیا جی کیا بات ہے، ایسی عورت کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ مرد کو خوشبو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق جیسی چاہے وہ لگا سکتا ہے، اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر۔ رستے میں جاتے وقت صحابہ مختلف قسم کی تکبیریں پڑھتے تھے، مثلا کئی صحابی پڑھتے تھے، حضرت سلمان فارسی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا، اور حضرت عبداللہ بن عباس اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ تکبیر پڑھتے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ
اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات پڑھتے پڑھتے سیدھا جو ہے نا وہ اگر کوئی مجبوری ایسی ہو کہ بڑی شدید مجبوری اگر ہو گئی ہے تو مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نبی علیہ السلام کی زندگی میں 18 عیدیں آئی تھیں. ایک عید میں آپ گئے ہوئے تھے، یہ جب آپ یہ بڑی عید وہ حج میں گئے ہوئے تھے، اور ایک عید پہ جب مکہ فتح ہوا تھا. باقی 16 عیدیں نبی علیہ السلام نے مدینہ میں پڑھی تھی، ساری کی ساری باہر جا کے پڑھی. ایک عید بھی مسجد نبوی کے اندر نہیں پڑھی میرے سونے نبی محمد رسول اللہ. 16 عیدیں ساری کی ساری بات جا کے پڑھی. جب امام آئے اس وقت تک جو لوگ بیٹھے ہوں ان سب کو چاہیے تکبیرات بیٹھ کے پڑھتے رہیں. اللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں تکبیرات. جو ہے امام آ جائے تکبیرات بند کر دیں. اس کے بعد امام جب آئے بغیر اذان کے، بغیر کسی قسم کی اقامت کے اور بغیر کسی قسم کی ندا کے. ندا کیا ہوتی ہے؟ ندا ہوتی ہے بھائی آ جاؤ جلدی کرو، ٹائم تھوڑا رہ گیا، آ جاؤ جلدی کرو، پچو بھائی فٹافٹ ٹائم. اس کو کہتے ہیں ندا. یہ حرام ہے، یہ سن لیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اگر یہی کہنا ہوتا جلدی کرو تو اللہ کہتا اذان ہی کہہ دو، حی علی الصلاۃ، جلدی آؤ نماز کی طرف. اللہ اذان ہی کہلوا دیتا. اذان بھی نہیں کہا. کسی قسم کا کوئی درس، نہ جنازے سے پہلے درس، کسی قسم کی کوئی تقریر رسول اللہ نے ساری زندگی کبھی نہیں کی، اور نہ ساری زندگی عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کی کوئی تقریر نبی علیہ السلام نے کی ہے. امام آئے 2 رکعتیں پڑھائے. پہلی رکعت میں پہلے اس نے کیا کہنا؟ بھائی صفیں سیدھی ہو گئی، اقامت نہیں کہنی. اللہ اکبر کر کے اس نے ہاتھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد امام جو ہے یہ تکبیر کہے گا، 7 تکبیریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. 7 لوگوں نے بھی تکبیریں کہنی ہیں اور ہر دفعہ ہاتھ مانگ لینا ہے. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، دوسری رکعت میں پھر جب سجدہ کر کے اٹھنا ہے، آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھے ہیں، آپ کھڑے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کہہ رہا ہوں پہلے 5 مرتبہ تکبیریں کہنی ہیں. اللہ اکبر. اور باقی کی 2 رکعتیں جیسے عام پڑھتے ہیں ویسے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے لوگ صفوں کے اندر ہی بیٹھے رہیں. صفیں توڑے نہ، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. آپ وہاں پھر خطبہ دیتے، خطبے کے بعد نبی علیہ السلام آپ پھر عورتوں کو خطبہ دیتے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے. یہ دعا یاد رکھنا بڑی قیمتی دعا ہوتی ہے. آج ایک قسم کا اعلان ہونا ہے، مزدوروں نے مزدوری کی ہے، یہ مزدوری کر کے آئے ہیں، زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں شہنشاہ کائنات کے لیے. آج مزدوروں کو مزدوری دی جائے گی. کیا مزدوری دی جائے گی؟ انصرفو، اور جاؤ واپس چلے جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا. آج یہ دعا جو ہے نا کرنی یہ بڑی ضروری ہے. دعا کے بعد آپ ایک دوسرے کو بے شک مبارک دینا چاہیں مبارک کہیں. اور صحابہ ایک دوسرے کو یہ بھی کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، اللہ میری اور تمہاری عبادتیں نیکیاں جو ہیں یہ ساری قبول کرے. یہ دعا ہے، یہ مبارکباد نہیں. یاد رکھنا ہے یہ دعا ہے، یہ مبارکباد نہیں. اس کے بعد ایک دوسرے سے ملیں، جس راستے سے جانا ہے واپسی دوسرے راستے سے آنا ہے. حدیث میں آتا ہے خالف الطریق، نبی علیہ السلام دوسرے راستے سے آتے تھے. آتی دفعہ تکبیریں نہیں پڑھنی، یہ بات یاد رکھنا ہے. تکبیریں بس جب امام آ گیا تکبیریں ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے گھر میں کھائیں پئیں. عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے. یاد رکھیں عید کے دن روزہ رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور صحابہ جو تھے جو گھر میں میٹھا بھونا جو کچھ ہوتا تھا کھاتے پیتے تھے، کھائیں. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن بیٹھے ہوئے تھے، سکا ہی ٹکر تھا اور پانی تھا، ساتھ کوئی چیز ہی نہیں. اور میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ کے کیسے صحابہ تھے، اور وہ سکے ٹکر کو ڈبو کے کھا رہے تھے تو زور
زور لگا رہے تھے نا، اس کی وجہ سے پسینوں پسینوں ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے کہا علی آج تو عید ہے، آج بھی سکا ٹکر کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے جا چلیا، اور تم اس کو عید کہتے ہو جس دن کھانے بڑے کھاتے ہیں، اور ہم اس دن کو عید کہتے ہیں جس دن رب کی نافرمانی کوئی نہیں کرتے۔ ہم تو ہر اس دن کو عید کہتے ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا کہ یہ سارے عید کے سارے میں خاص مسائل یاد رکھنا ہے کہ جو فطرانہ ہے یہ پہلے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے آپ اپنے گھروں میں آ جائیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے جو انسان رکھ لے، شوال کے مہینے میں بے شک 2 میں رکھ لے، ایک آج ایک پرسوں کو چوتھ، جیسے بھی 6 روزے رکھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے سال کے روزوں کا اسے اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ خوشیوں کے بیل جو ہے اللہ ہمیں دکھائے، آمین۔